نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا مدینے کے خطے خدا بنتا کے غریبوں فقیروں کو پھیلانے والے چمک تم سے پاتے ہیں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا صدائے اتحاد کی جانب سے مختلف جگہ پر اجلاس کر کے علماء کے درمیان میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھے اور پھر اس سلسلے میں کیا تدارک اور اس کے لیے کیا تدبیر ہونا چاہیے اس پر غور و فکر کرے۔ اس سلسلے میں نے مشورہ دیا ہے، اللہ کرے کہ اس سلسلے میں ہمیں کچھ کام کرنے کی توفیق مل جائے اور یہ کامیاب ہو جائے کہ علماء کی ایک جماعت خالص ایسی ہونی چاہیے جو سیاسی امور ہی پر کام کرنے والی ہو۔ سیاسی امور کو غور کرنا، حالات کو دیکھنا، مسائل کو سمجھنا، ملت کی ضروریات کو سمجھنا، اور جو حالات مختلف اور ناموافق پیش آتے ہیں اس سلسلے میں تدبیریں کر کے کس طرح ان کو حل کرنا چاہیے، قانون کے دائرے کے اندر ہم کس طرح یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ حضرات علماء کی ایک جماعت خاص طور پر یہی کام کرنے والی ہے۔ اگر ایسی جماعت ہم میں بنتی ہے اور یہ کام مستقل طور پر وہ کرتی ہے اور پھر انہی کے ذریعے سے عملی طور پر سیاست میں کام کرنے والے لوگ ہدایت پا کر ان کے مشوروں سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے بہت سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے جائیں گے۔ حالات ایسے ہیں، نازک ترین حالات ہیں کہ ان کے اندر غور و فکر کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور بالخصوص حضرات علماء کرام کی ذمہ داری۔ صدائے اتحاد نے اسی آواز کو اٹھایا ہے اور مختلف جگہ پر اس سلسلے میں کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج کا یہ اجلاس بھی اسی سلسلے میں تھا، لیکن یہ آخری نہیں ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ اور بھی مختلف جگہ پر اجلاس منعقد کیے جائیں گے اور اس سلسلے میں کام کیا جائے گا۔ یہ صدائے اتحاد کا ایک پیغام ہے اور اس سلسلے میں کام کرنے کی نوعیت یہ ہے جو انشاءاللہ کارآمد ہوگی، امید کی جاتی ہے۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے۔ ہماری طاقت اس وقت گنی جاتی ہے جب ہمارا ووٹ ہو، جو انسان ووٹ دینے کا اہل ہو تو وہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے اکثر و بیشتر خاص طور پر مسلمان اس سے ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے میں ہمارے علماء کرام سے، مساجد کے کمیٹی کے تمام ذمہ داروں سے اور ایسے ہی دانشوران سے، افسران سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے ایک ایپ تیار کیا ہے، پلے اسٹور میں بھی ملتا ہے،
اور اسی طرح جو ایپل فون ہے اس کے ایپ اسٹور میں بھی ملتا ہے، تو آپ وہاں سے اس ووٹر ہیلپ لائن کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، ہر ایک اپنے نام کو چیک کریں، اپنے گھر والوں کے نام کو چیک کریں، اگر نہیں ہے تو اسی کے اندر آپ آرام سے اپنا نام داخل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فالو اپ کرنے کے لیے ہمارے یہاں ہر محلے کے کچھ نوجوان ذرا کھڑے ہوں، ذرا ساتھ دیں، تو انشاءاللہ پہلے ہماری طاقت بنے گی۔ ہم کبھی کسی پارٹی کی طرف نہ تو ہمارا رجحان ہے، نہ ہم کسی پارٹی کی طرف توجہ دیں گے کہ ہاں یہ ہماری پارٹی ہے یا وہ ہماری پارٹی ہے۔ ہم تو وہ پارٹی کے ہیں جو اچھا کام کرے، جو نمائندگی کے ساتھ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، تو اور محلے کے جو لوگ ہوتے ہیں، علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے قائد کو چنیں گے۔ یہی شروع سے ہماری کوشش ہے۔ تو ہم تمام خاص طور پر ہمارے اس ملک کے اور ہماری اس ریاست کے اور ہماری شہر کے مسلمان نوجوانوں سے، احباب سے، جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہو یا علاقے منتقل ہو گئے ہوں، یہ سب اس پر توجہ دے کے اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں تاکہ ہماری طاقت بنے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی آواز کو قوم کے سامنے اور اسی طرح ہمارے ملک کے قائدین کے سامنے رکھنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ میں مساجد کے ائمہ اکرام سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے مساجد میں ایک کاؤنٹر ہی بنائیں یا لوگوں میں جمعہ کے خطبات کے ذریعے اویئرنیس پیدا کریں کہ جو ایپ بنا ہوا ہے اس کے ذریعے بآسانی اپنا نام تلاش بھی کر سکتے ہیں، اپنا نام داخل بھی کر سکتے ہیں، تو اس سے ضرور ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہمارا نام اندراج نہیں ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ہمارے جو کارپوریشنز کے لوگ ہیں، BBMP کے لوگ ہیں، ان سے ملاقات کر کے اپنا نام ضرور داخل کرنا چاہیے۔ حالت حاضرہ اور سیاسی بیداری، اس کام کو جو ہے پچھلے 2 جلسے ہم نے منعقد کیا۔ اس سے پہلے سیاسی جماعت والوں کو بلا کر کے ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں۔ آج صدائے اتحاد کرناٹک کے صدر محترم جناب مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے یہاں خلیل الرحمن مدنی صاحب اہل حدیث جماعت سے اور مہدوی جماعت سے ہمارے سید امجد اور حنیف صاحب ہیں، بھورا جماعت کے نائب صدر کی حیثیت سے عباس علی بھورا ہیں، اور جو ہے شیعہ جماعت کی طرف سے اعجاز علی جوہری صاحب سیکریٹری کا عہدہ ہے۔ یہ ہے کچھ حالات جو وقت کی وجہ سے ان کے علماء نہیں آ سکے، یہ لوگ افسوس جتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں تمام جو ہے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے۔ موقع ہی کچھ ایسا تھا کہ مدارس چل رہے ہیں، لوگوں کے لیے کچھ تکلیفیں ہو گئی ہے کہ آنے کے لیے۔ اب رہا پیغام یہ کہ حضرت والا نے بتا دیا ہے کہ آئندہ اجلاس اور کرنا ہے، کرنے کے بعد جو ہے جماعت مقرر کر دی جائے گی صدائے اتحاد کی طرف سے کہ تمام علماء، ایک علماء کی ایسی ٹیم ہوگی جو صرف اور صرف سیاسی بیداری کے لیے ہی کام کرے گی۔ اب یہ اور بھی کچھ مجلسیں ہیں، وہ ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ طے ہوگا۔ اب جو پیغام جو ہے صدائے اتحاد کا اس لیے دینا ضروری ہو گیا کہ ہماری ملی تنظیمیں ہیں، وہ کچھ وجہ سے اتنا آگے نہیں جا سکی، اس وجہ سے ہم صدائے اتحاد والے مجبوراً آگے آنا پڑا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ ہم لوگ کسی کے کہنے پہ یہ جلسے منعقد کر رہے ہیں، یہ بات انہوں اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ RSS فنڈنگ کر رہی ہے، کسی نے کہا دوسری پارٹی نے تنظیم پہ فنڈنگ کر رہی ہے۔ ہم کسی کے ایجنٹ نہیں سوائے کلمہ طیب کے ایجنٹ ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایجنٹ ہیں، ہم کسی کے ایجنٹ نہیں۔ اور کوئی آج تک صدائے اتحاد کے 12 سال کے پروگرام میں 10 روپیہ باہر کا اگر بتا دے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں گا کہ ہم لوگ اتنے خوددار ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہم بکنے والے ہیں۔ جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ملت میں جو کھویا ہوا وقار واپس آ جائے، جو علماء کا جو گراف کو یہ لوگ گرا چکے ہیں اس کو اوپر اٹھائیں، ان کے ذریعے امت کے لیے کام کریں۔ یہ صدائے اتحاد کا پیغام ہے۔ اتحاد کی باہمی اتحاد، یا وہ تنظیمی حوالے سے ہو یا ملی حوالے سے ہو، اس اتحاد کی ضرورت ہے۔ ایسا اتحاد جو ملک کے لیے، ملت کے لیے اور ہمارے قوم و ملت کے احوال کے لیے مفید ہو۔
फ़ायदे मंद हो, उस इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में हमने यही बात कही कि भाई हमें बाहम मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है और ऐसे इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना है जो मुल्क के मफाद में हो, सियासत के मफाद में हो, मिल्लत के मफाद में हो। और हम 135 करोड़ हिंदुस्तानी आबादी जो है और हिंदुस्तानी नागरिक जो हैं इनके मफाद में हो। ऐसे इत्तेहाद की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। ये सब पूरे स्टेट को पता है कि सदाए इत्तेहाद के तकरीबन 10-12 साल से काम चलते आ रहे हैं और सदाए इत्तेहाद एक ऐसी तंजीम है जिसमें तमाम मखतब फ़िक्र के लीडर्स हैं, इसमें शामिल हैं और थे। और यहाँ तक कि हमारे अमीर शरीयत अव्वल हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब इसमें मौजूद थे, मुफ्ती शमशुल हक साहब थे और इसी तरह से जनाब सैयद ज़मीर पाशा साहब थे और मेरे वालिद साहब जनाब अनवर शरीफ साहब भी इसमें मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के बाद मैं भी सदाए इत्तेहाद का एक हिस्सा जुड़कर अल्हम्दुलिल्लाह अवाम और इंसानियत की खिदमत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ख़ुसूसी तौर पर इस मौके पर सदाए इत्तेहाद का फ़ोकस रहा है हालात हाजिरा पर, जो स्टेट में कंडीशन है मुस्लिम कम्युनिटी का, और सियासी बेदारी के लिए, ख़ुसूसी तौर पर उलमा में सियासी बेदारी के लिए एक सदाए इत्तेहाद की कोशिश चलती आ रही है। और इससे पहले भी कई दूसरे भी नशिस्तें हुई हैं और मैं समझता हूँ कि शायद ये चौथी नशिस्त है जिसमें इस एरिया में सदाए इत्तेहाद की तरफ से ऑर्गेनाइज़ की गई है। सर, माइनॉरिटीज़ कर्नाटक में 1 करोड़ से ज़्यादा बहुत बड़ी पहल है जो सदाए इत्तेहाद करने जा रही है। नौजवानों को आप क्या अपील करेंगे कि इस तरह की पहल कैसे वो सपोर्ट करेंगे? जी, नौजवान तबके से ये मेरी गुजारिश है कि आप अपने जो लोकल मस्जिद है या मदारिस है या जो लोकल कोई भी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेकुलर तरीके से काम करती आ रही है, इससे आप कनेक्ट हो जाइए ताकि एक जब रहनुमा रहेगा आपके पास, एक कौमी रहनुमा रहेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सही सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पे आपको चलाने की तौफीक मिलेगी।